بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے مفتاح العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 19 شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق نمبر 19 کے اندر ہم آپ کے سامنے ایون اور کا استعمال وغیرہ بیان کریں گے کہ ایو جو ہے یہ عام طور پر مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کون سا، اور اس کا مؤنث آتا ہے ایتن۔ تو آج اس کے اندر ایون وغیرہ کا اور کل ضبط سے کل وغیرہ کا پڑھیں گے۔ کل اور ایون یہ دونوں مضاف ہیں، اس کے اندر ایو بھی مضاف ہے کسی مضاف الیہ کی طرف، اور شغل کل بھی مضاف ہیں۔ تو اب دیکھیے، سب سے پہلے ہے ایو معنی کون سا، اور شیئن معنی چیز۔ شیئن کی جمع آتی اشیاء، ایو شیئن کون سی چیز۔ اگر مذکر ہو اردو کے اعتبار سے تو وہاں پر کون سا پڑھیں گے، اور اگر اردو کے اعتبار سے مؤنث ہو تو وہاں کون سی پڑھیں گے۔ تو چیز مؤنث ہے اردو کے اعتبار سے، اس لیے کون سی پڑھیں گے۔ ایو شیئن کون سی چیز۔ کلو شیئن، کلو معنی ہر، شیئن معنی چیز، کلو شیئن ہر چیز۔ پھر آگے ایو شغلن، ایو معنی کون سا، شغلن معنی کام، اس کی جمع آتی اشغال۔ ایو شغلن کون سا کام، کلو شغلن، کلو معنی ہر، شغلن معنی کام، کلو شغلن ہر کام۔ اب یہ ان کا جو ہے استعمال یہ اب بتا رہے ہیں، ان کا پورے مرکب جملوں کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ ایو فصل معتدل، ایو فصل، ایو معنی کون سا، فصل معنی ہوتا ہے موسم، اور اس کی جمع آتی ہے فصول۔ ایو فصل کون سا موسم، معتدل معتدل ہے، درمیانہ ہے، نہ زیادہ اس کے اندر گرمی ہو اور نہ زیادہ سردی ہو تو اس کو بولتے ہیں معتدل۔ ایو فصل معتدل کون سا موسم معتدل ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ایو یہ مضاف ہوگا، اور فصل اس کا مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا ہے، اور معتدل اس کی خبر ہے۔ فصل الربیع معتدل، فصل معنی موسم، ربیع معنی بہار، موسم بہار، موسم بہار معتدل معتدل ہے۔ تو اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ربیع کا یعنی بہار کا موسم، فصل الربیع بہار کا موسم، معتدل درمیانہ ہے، معتدل ہے۔ پھر آگے آ رہا ایو فصل حار، ایو مضاف، فصل مضاف الیہ، کون سا موسم، ایو فصل کون سا موسم، حار معنی گرم، ایو فصل حار کون سا موسم گرم ہے۔ جواب دے رہے ہیں فصل الصیف حار، فصل یہ معنی موسم، صیف معنی گرمی کا موسم یا موسم گرما، موسم گرما۔ اور فصل ربیع اس کو بولتے ہیں موسم سرما بولتے ہیں، موسم سرما بھی بول سکتے ہیں۔ اور فصل الربیع موسم بہار، اور فصل الصیف موسم گرما، اور فصل الشتائی موسم سرما۔ تو جو گرمی کا موسم ہوگا اس کو موسم گرما بولیں گے، اور جو سردی کا موسم اسے سرما۔ تو فصل الصیف موسم گرما، حار معنی گرم ہے، فصل الصیف حار موسم گرما گرم ہے، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گرمی کا موسم گرم ہے۔ تو یہاں فصل مضاف اور صیف مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور حار اس کی خبر۔ تو یہاں مبتدا بترکیب اضافی ہے اور خبر مفرد ہے اس کی۔ اور یہاں سوال کے اندر بھی مبتدا جو ہے ترکیب اضافی ہوگی۔ پھر آگے آ رہا ہے ایو فصل بارد، ایو کون سا، فصل معنی موسم، کون سا موسم، بارد ٹھنڈا ہے، سرد ہے۔ ایو فصل بارد کون سا موسم سرد ہے۔ جواب دے رہے ہیں فصل الشتاء بارد، فصل معنی مضاف، الشتاء مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، بارد خبر۔ فصل الشتاء موسم سرما یعنی سردی کے موسم کو بولیں گے، جاڑے کا موسم یعنی فصل الشتاء موسم سرما، بارد ٹھنڈا ہے، موسم سرما ٹھنڈا ہے۔ پھر آگے ایو شغل مفید، ایو معنی ایو معنی کون سا، شغل معنی کام، ایو شغل کون سا کام، مفید مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ ایو شغل مفید
کون سا کام مفید ہے؟ جواب دے رہے ہیں شغل الدینی مفید، شغل و مضاف اور دینی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مفید خبر۔ شغل الدین دین کا کام، مفید فائدہ مند ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے اینا عبد الوہاب، اینا میں نے کہا عبد الوہاب یہ پورا نام ہے، اینا یہ جو ہے مبتدا بن جائے گا اور عبد الوہاب مرکب اضافی ہو کر اس کی خبر ہے۔ اینا عبد الوہاب، عبد الوہاب کہاں ہے؟ جواب دے رہے ہیں ہوا فی شغل، ہوا مانے وہ، فی شغل کام میں ہے، یا شاغل بھی کہہ سکتے ہیں اس کی جگہ۔ ہوا فی شغل شاغل، وہ کسی کام میں شاغل مشغول ہے۔ ہوا فی شغل شاغل، وہ کسی کام میں شاغل مشغول ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے شغلن ہوا یہ مبتدا ہو جائے گا، اور فی حرف جر شغلن مجرور جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو مقدم ہے، اور شاغل یہ شبہ فعل ہے، اس میں فاعل اور اس کا جو ہے یہ متعلق بن جائے گا، شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر کے ہوا کی اس کی خبر ہو جائے گی۔ ہوا فی شغل شاغل، وہ کام میں مشغول ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے ہذہ الحقیقۃ حدیقۃ لأی رجل، لام برائے تملیک ہوتا ہے، اس کے لیے معنی نہیں کرتے ہیں کہ کس آدمی کے لیے، بلکہ کس آدمی کا ہے۔ ہذہ الحدیقۃ، ہذہ مانے یہ، الحدیقۃ باغ، ہذہ الحدیقۃ یہ باغ، لأی رجل کس آدمی کا ہے۔ تو ہذہ الحدیقۃ ترکیب اشاری ہو کر مبتدا ہے، اور لأی رجل یہ جو ہے آ جائے گا مرکب اضافی ہو کر خبر۔ ہذہ الحدیقۃ لأی رجل یہ باغ کس آدمی کا ہے؟ جواب دے رہے ہیں ہذہ الحدیقۃ لسعید، یہ باغ سعید کا ہے۔ ہذہ الحدیقۃ لسعید، یہ باغ سعید کا ہے۔ آگے ہے ایو حیوان نابح، نابح معنی ہوتا ہے بھونکنے والا، اور ساحل معنی ہوتا ہے ہنہنانے والا، ناحق معنی ہوتا ہے ریکنے والا۔ ایو حیوان کون سا جانور، ناحق بھونکنے والا ہے، یا پھر لگا دیں ایو حیوان ساحل کون سا جانور ہنہنانے والا ہے، پھر آگے لگا دیں ایو حیوان ناحق کون سا جانور جو ہے ریکنے والا ہے۔ تو اب اس کے آگے اب اس کا جو ہے آگے پڑھیں، یہاں پر جواب دے رہے ہیں ایو حیوان ناہب بہن کون سا جانور جو ہے بھونکنے والا ہے، کون سا جانور ہنہنانے والا ہے، اور کون سا جانور ریکنے والا ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے اس کے آگے مل حمارو، حمار کیا ہے، یعنی حمار کیا ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں ہوا حیوان ناحق، ہوا حیوان ناحق وہ ایسا، ناحق مانے ریکنے والا، ہوا حیوان ناحق جان یعنی گدھا کیسا جانور ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں ہوا حیوان ناحق وہ ریکنے والا جانور ہے۔ اسی طرح آپ اس کا جواب یہاں لا سکتے ہیں ہوا، اب ایو حیوان نابح کون سا جانور جو ہے بھونکنے والا ہے، تو جواب دیں گے اس کے بارے میں الکلب حیوان نابح، کتا جو ہے بھونکنے والا جانور ہے۔ اگر کسی گھوڑے کے بارے میں پوچھنا ہے تو کہیں گے الفرس حیوان ساحل، جو ہے گھوڑا جو ہے ہنہنانے والا جانور ہے۔ تو اس طرح سے ہر ایک کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے سوالات، ان سوالات کے جوابات آپ کو عربی میں پیش کرنی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے سوالات ہیں، ان کے سوال کی جمع اسئلہ ہے، اور اس کا جواب دینا آپ کو عربی میں۔ سب سے پہلا سوال ہے ایو طائرن اسود، کون سا پرندہ، ایو مانے کون سا، طائر مانے پرندہ، ایو طائرن کون سا پرندہ، اسود کالا ہے۔ تو جواب دیں گے الغراب اسود، الغراب اسود کوا کالا ہے۔ پھر آگے ایو دین حق، کون سا دین سچ ہے حق ہے، تو جواب دیں گے دین الاسلامی یا الاسلام حق، الاسلام حق اسلام حق ہے، یا دین الاسلام اسلام دین حق ہے۔ پھر آگے ایو علم مفید، کون سا علم مفید ہے، تو جواب دیں گے علم الدین، علم الدین مفید، دین کا علم مفید ہے فائدہ مند ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے حاضل کتاب لأی طالب، حاضل کتاب یہ کتاب لأی طالب کس طالب علم کی ہے، حاضل کتاب لأی طالب یہ کتاب کس طالب علم کی ہے، جواب دے رہے ہیں حاضل کتاب لسعید یہ کتاب سعید کی ہے۔ پھر آگے ذالک الولد فی ای شغل، ذالک الولد وہ لڑکا فی ای شغل کون سے کام میں ہے، وہ لڑکا
کون سے کام میں ہے؟ جواب دیں گے ذالک الولد فی القراءۃ شاغل، ذالک الولد فی القراءۃ شاغل، وہ لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے، وہ لڑکا ذالک الولد فی القراءۃ شاغل، وہ لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے افصل الربیع معتدل، کیا ربیع کا موسم جو ہے معتدل ہے؟ جواب دیں گے نعم فصل الربیع معتدل، جی ہاں ربیع کا موسم معتدل ہے، ربیع کا موسم معتدل ہے۔ پھر آگے تلک البنت فی ای شغل شاغلۃ، تلک البنت وہ لڑکی، فی ای شغل کون سے کام میں، شاغلۃ مشغول ہے، تلک البنت فی ای شغل شاغلۃ، وہ لڑکی کون سے کام میں مشغول ہے؟ جواب دیں گے تلک البنت فی الکتابۃ شاغلۃ، وہ لڑکی لکھنے میں مشغول ہے، تلک البنت فی الکتابۃ شاغلۃ، وہ لڑکی لکھنے میں مشغول ہے۔ یہ ہو گیا ہمارے سوالات کے جوابات۔ اب آئیے عربی اردو سے عربی بناتے ہیں، اور عربی ہمیں اسی کتاب کی روشنی میں بنانی ہے جس طرح سے ہم نے یہ سبق پڑھا۔ سب سے پہلے ہے کون سی کتاب آسان ہے، کون سی کتاب، یہاں پر ہمیں سب سے پہلے کون سی کی عربی آنی ایو، اور کتاب کو یہ مضاف الیہ بنا دینا اس کو، اور ایو پر مضاف آئے گا تو مضاف پر تنوین نہیں آتی، تو ہم کہیں گے ایو کتاب، کون سی کتاب آسان ہے، سہلن، ایو کتاب سہلن، کون سی کتاب آسان ہے؟ جواب دے رہے ہیں مفتاح العربیہ آسان ہے، تو ہم کہیں گے مفتاح العربیۃ سہلن، مفتاح العربیۃ سہلن۔ آگے ہے کون سا پرندہ خوبصورت ہے، کون سا کہ ایو، اور پرندہ طائرن تو مضاف الیہ ہوگا طائر، ایو طائرن کون سا پرندہ خوبصورت ہے، جمیلن، ایو طائرن جمیلن کون سا پرندہ خوبصورت ہے؟ جواب دے رہا ہے مور خوبصورت ہے، تو مور کی عربی انہوں نے بریکٹ میں بھی دی ہے طاؤس، الطاؤس، الطاؤس جمیل، مور خوبصورت ہے، الطاؤس جمیل مور خوبصورت ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے کون سا علم فائدہ مند ہے، کون سا علم، ایو علم مفید، ایو علم نافع یا ایو علم مفید، کون سا علم مفید ہے؟ جواب دے رہا ہے علم دین فائدہ مند ہے، تو اس کو مضاف الیہ بنائیں گے علم الدینی، علم الدینی مفید نافع، علم الدینی مفید نافع۔ پھر آگے ہے کون سا دین حق ہے، ایو دین حق، ایو دین حق کون سا دین حق ہے؟ جواب دے رہے ہیں دین اسلام حق ہے۔ اب جواب دیں گے دین الاسلامی حق، دین الاسلامی حق۔ پھر آگے کون سا متعلم محنتی ہے، تو اب متعلم یعنی طالب علم، ایو طالب کون سا طالب محنتی ہے، مجتہد، ایو طالب مجتہد کون سا طالب علم محنتی ہے؟ جواب دے رہے ہیں یہ متعلم محنتی ہے، یہ متعلم، ھذا الطالب یہ متعلم محنتی ہے، مجتہد، ھذا الطالب مجتہد۔ پھر آگے ہے کون سی متعلمہ محنتی ہے، کون سی متعلمہ، ایو، اب یہاں پر ہم کہیں گے ایتو، چونکہ مضاف الیہ ہمارا مؤنث ہے تو ایتو آئے گا، ہم نے بیان کیا تھا کہ ایتو کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے ایتو متعلمتن، ایتو متعلمتن یا ایتو طالبتن کون سی طالبہ محنتی ہے، مجتہدتن، اور مضاف یعنی خبر بھی مبتدا کے حساب سے آئے گی، تو مبتدا مؤنث ہے تو مجتہدتن ہو جائے گا، ایتو طالبتن مجتہدتن کون سی متعلمہ محنتی ہے؟ جواب دے رہے ہیں وہ متعلمہ محنتی ہے، تو متعلمہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے وہ کے لیے تلکا کا استعمال کریں گے، تلک الطالبۃ یا تلک المتعلمۃ مجتہدتن، تلک الطالبۃ مجتہدتن۔ پھر آگے آپ کے سامنے جملہ، کیا موسم بہار خوشگوار ہے، کیا موسم بہار، کیا کے لیے حرف استفہام لائیں گے، موسم بہار فصل الربیع، فصل الربیع موسم بہار، فصل الربیع خوشگوار ہے، معتدل، فصل الربیع معتدل کیا موسم بہار خوشگوار ہے، فصل الربیع معتدل۔ پھر جواب دے رہے ہیں جی ہاں موسم بہار خوشگوار ہے، جی ہاں نعم فصل الربیع معتدل، فصل الربیع معتدل۔ پھر آگے آ رہا ہے خالد کی لڑکی کس کام میں مشغول ہے، خالد کی لڑکی، تو اب کہیں گے بنت خالد، خالد کی لڑکی کس کام میں، فی ای شغل، فی ای شغل کس کام میں،
چونکہ مضاف مؤنث ہے تو آپ کہیں گے شاغلتن، بنت خالد فی ای شغل شاغلتن، اور شاغلتن مؤنث اس لیے آیا کیونکہ یہ ہمارا مضاف جو ہے یہ مؤنث ہے بنت. آپ کہیں گے بنت خالد فی ای شغل شاغلتن، خالد کی لڑکی کس کام میں مشغول ہے؟ جواب دے رہے ہیں وہ پڑھنے لکھنے میں مشغول ہے. وہ کے لیے آئے گا تل کا، لکھنے پڑھنے میں، تل کا فی القراءتی پڑھنے اور لکھنے، والکتابتی، تل کا فی القراءتی والکتابتی مشغول ہے شاغلتن، تل کا فی القراءتی والکتابتی شاغلتن، وہ لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے. پھر آگے ہے یہ فونٹین پین کس کا ہے؟ ھذا قلم الحبر، یہاں اس سے پہلے ہم لے کر کے آ جائیں لیمن. لیمن معنی ہوتا ہے کس کے لیے، کس کا ہے. لیمن ھذا قلم الحبر، لیمن کس کا ہے؟ لیمن ھذا قلم الحبر، یہ فونٹین پین کس کا ہے؟ لام برائے تملیک ہوتا ہے ملکیت کے لیے. لیمن کس کے لیے ہے؟ لیمن ھذا قلم الحبر، یہ فونٹین پین کس کا ہے؟ جواب دے رہے ہیں یہ عاقل کا ہے. تو اب عاقل کا ہے تو اس کی عربی بنائیں گے، یہ عاقل کا ہے. ھذا لعاقل، ھذا لعاقل، یہ عاقل کے لیے یعنی یہ عاقل کا ہے. تو یہ جو ہے یہ عاقل کا ہے. تو اس طرح سے آج یہ ہمارا سبق جو ہے مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 19 مکمل ہو گیا. آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.